السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 216 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ Fighting in self-defense for restoration of peace and elimination of mischief and violence has been made incumbent upon you, although you are averse to it by temperament. It may be that you dislike a thing, and in fact that is good for you, and it is also likely that you like a thing, but in fact that is bad for you, and Allah knows well, but you do not know۔ فتنہ اور فساد کی بیخ کنی اور قیام امن کے لیے دفاعی قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں۔ اگر کافر مسلمان کے ملک پر چڑھائی کریں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو تم پر لازم ہے حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں ہو۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ They ask you about the command for fighting in the sacred month. Say, fighting in it is a grave sin, but hindering people from Allah's path and denying Him and obstructing them from Al-Masjid al-Haram and turning its dwellers out of it is yet a graver sin than that in the sight of Allah. And this mischief mongering is even worse than bloodshed. These disbelievers will continue fighting against you endlessly till they turn you back from your deen, if they become capable to gain the required might. And whoever of you turns away from his deen, religion, and dies as a disbeliever, all deeds of such people will become void in this world and in the hereafter, and it is they who are the inmates of hell. They shall dwell in it forever۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل اور خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے
یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو ہو گیا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ سے یہ گناہ واقع نہیں ہوا کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی۔ ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام رجب کا نہ تھا۔ ماہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم آیا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا۔ مشرکین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سال حدیبیہ کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ کے زمانہ قیام مکہ معظمہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اتنی ایذائیں دیں کہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ مشرکین شرک کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مسجد حرام سے روکتے اور طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں۔ قتل تو بعض حالات میں مباح ہوتا ہے اور کفر کسی حال میں مباح نہیں، اور یہاں تاریخ کا مشکوک ہونا عذر معقول ہے، اور کفار کے کفر کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں۔ اس میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا، اور جہاں تک اس سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی سعی کرتے رہیں گے۔ ان استطاعوا سے مستفاد ہوتا ہے کہ بکرم تعالیٰ وہ اپنی اس مراد میں ناکام رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارتداد سے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے، اس کی عورت اس پر حلال نہیں رہتی، وہ اپنے اقارب کا ورثہ پانے کا مستحق نہیں رہتا، اس کا مال معصوم نہیں رہتا، اس کی مداح و ثناء امداد جائز نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ Indeed, those who believed and migrated for the sake of Allah and struggled hard in the way of Allah, it is they who look forward to Allah's mercy, and Allah is most forgiving, ever merciful۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں مجاہدین بھیجے گئے تھے۔ ان کی نسبت بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز قتال کرنا گناہ تو نہ ہوا، لیکن اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ ان کا یہ عمل جہاد مقبول ہے، اور اس پر انہیں امیدوار رحمت الہی رہنا چاہیے، اور یہ امید قطعاً پوری ہوگی۔ یرجونا سے ظاہر ہوا کہ عمل سے اجر واجب نہیں ہوتا، بلکہ ثواب دینا محض فضل الہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔